کہ اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان سے محبت کی جائے اور ان کا ادب و احترام کیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ یہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت ہے جنہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قول مبارک، فرمان مبارک ہم تک پہنچایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بہت ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں جو توہین مذہب کے دائرے میں آتی ہیں اور جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ارض وطن ہے، اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی اور اس میں بہت بڑی تعداد وہ اہل سنت کی ہے اور اہل سنت پرامن ہے، لیکن آئے روز اس طرح کے معاملات، اس طرح کے بیانات، اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں 10 محرم الحرام کے دن ہی معاذ اللہ میڈیا پر دکھایا گیا اور سر عام حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کیا گیا، لعن کان کی گئی علیہ اللہ تعالی۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت جو ان میں نقص تلاش کرتا ہے، جو ان کے اندر عیوب تو نہیں ہے، عیوب نکالتا ہے، ان پر طعن کرتا ہے، ان پر تبرہ کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی توہین کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے اور فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں آج آپ کو حضور کی پیاری جماعت ان کے فضائل قرآن سے سنا تاکہ آپ یہ بتا سکیں اپنے جاننے والے دوست، احباب، گھر والوں، اپنے بچوں کو کہ حضور کی جماعت یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت اور شان قرآن میں بیان فرمائی۔ آئیے قرآن سنتے جاتے ہیں، چند آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے حضور کے صحابہ کی شان سے۔ آیت نمبر 1 سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی اور ایمان والوں کی صفات بیان فرمانے کے بعد فرمایا متقین وہ ہیں جو رب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخر میں مضمون کو اللہ رب العزت نے کہاں پر مکمل فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ کون؟ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ فرمایا یہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کن کے بارے میں فرما رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کہ جو جہنم سے بچ گیا اور داخل جنت ہو گئے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کے سارے صحابی جنت میں۔ آیت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بالخصوص یہ منافقین
سے خطاب ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، تو کہا گیا نہ یہ ایسا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کے آئے، اور لوگ الناس سے مراد یہاں حضور کے صحابہ ہیں، تو قالو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے؟ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت معتبر ہے، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، اس وقت معتبر ہوگا جب تم حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آؤ گے، یعنی یوں کہہ لے جیسا ایمان جناب ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان جناب فاروق اعظم کا ہے، جیسا ایمان جناب عثمان غنی کا ہے، جیسی ایمانی کیفیت حیدر کرار کی ہے، جیسا ایمان جناب ابو ہریرہ کا ہے، جیسا ایمان سعد بن ابی وقاص کا ہے، جیسا ایمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہے، جیسا ایمان حضرت بلال حبشی کا ہے، جیسا ایمان حضرت سعد بن معاذ کا ہے، جیسا ایمان حضرت سعد بن عبادہ کا ہے، ایسا ایمان اللہ کو قبول ہے، ورنہ تمہارا ایمان زبانی کہنا قبول نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، آگے وہ کہنے لگے اچھا جی ہم ان جیسا ایمان لے کے آئے، معاذ اللہ، انہوں نے گستاخی کی کہ کہنے لگے ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے۔ حضور کے صحابہ کو بے وقوف کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے کہا، اور کہا کہ ہم ان جیسا ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے سن لو الا انہم هم السفہاء، کہ جو کہنے والے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے حبیب کی جماعت کو یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ لوگ کم عقل ہے، جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے کہنے والے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرنے والوں کو جواب اللہ رب العزت نے خود دیا۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ دیکھیے کہ اعتراض کن پر ہوتا ہے؟ صحابہ پر، جواب کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت، سبحان اللہ۔ آیت تیسرا مقام دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ خطاب کن سے ہے؟ اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان کون ہے؟ حضور کے صحابہ۔ اولین جو خطاب کن سے ہے؟ جب بھی اہل ایمان سے خطاب ہوگا تو سب سے پہلے مخاطب کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے نا، قرآن تو ان کے سامنے اتر رہا ہے، سب سے پہلے مخاطبین کون ہوں گے؟ حضرات صحابہ۔ یہ میں آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں دل میں نقش کر لیں اور مرتے دم تک اپنے سینے میں بسائے رکھیں، انشاءاللہ دنیا سے ایمان لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول مکرم آئے، ہمارے آقا و مولا ملجا و مأوا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرب میں یہ آمنہ کے چاند ایسے چمکے کہ پورا عرب روشن ہو گیا۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ صحابہ سے کہا گیا یہ میرا محبوب کیا کرتا ہے؟ یہ تمہیں قرآن سناتا ہے، اور وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ کنہیں پاک کرتا ہے؟ صحابہ سے فرمایا تمہیں پاک کرتا ہے۔ کون پاک کرتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنہیں پاک کرتے ہیں؟ صحابہ کو۔ اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد شریعت، اپنی سنت سے تمہاری تربیت کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو تمہیں علم نہیں تھی۔ خطاب کن سے ہے؟ صحابہ سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا حبیب تم میں بھیجا ہے، یہ حبیب کرتے کیا ہیں؟ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ کنہیں پاک کرتے ہیں؟ صحابہ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی جماعت جو ہے یہ تو پاک جماعت ہے،
کیسے پاک ہے؟ انہیں پاک کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے سے پاک فرما دیا. قرآن نے اس کو بیان کیا. صحابہ کی عظمت اور شان، جہاں میرے آقا کی نعت ہے، جہاں میرے آقا کی توصیف ہے، جہاں ان کی بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پر صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ حضور سے نسبت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں عالم بھی بنا دیا اور انہیں عقل و شعور بھی عطا فرمایا اور انہیں پاکیزہ بھی کر دیا. چوتھا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 157. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے پورا مضمون بیان کیا. فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ شہدائے بدر و احد کے بارے میں نازل ہوकर کہا گیا ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مال اور جان اور پھلوں کی کمی ہوگی، اور آپ نا جو صبر کرنے والے ہیں ان مصائب پر انہیں خوشخبری سنا دیں کہ یہ وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا ہے. اب یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا سنیے. چوتھا مقام بیان کر رہا ہوں عظمت صحابہ کے حوالے سے. آیت نمبر 157 سورہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ درود. صلوات، صلوات کا معنی کیا ہے؟ درود. ان پر درود اور رحمت ہے. کن پر؟ مخاطبین. اول مخاطبین حضور کے صحابہ ہیں. فرمایا جو میرے حبیب کے صحابہ ہیں، میرے حبیب کی پیاری جماعت ہے، یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر درود بھی ہے اور رحمتیں بھی ہیں. اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت پر ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ گمراہ تھے اور عجیب عجیب باتیں کر. اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت پر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی واضح بیان آیات. آگے دیکھیں پانچواں مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 186. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے اللہ کہاں ہے؟ کس نے پوچھا؟ یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے صحابہ کے اس سوال کے پوچھنے پر اپنے حبیب پر جو وحی نازل فرمائی، اس وحی کے الفاظ آپ سنیں. پہلے بھی آیت سن چکے ہوں گے آپ، لیکن جس پیرائے میں، جس انداز میں میں بتانا چاہ رہا ہوں اس انداز میں آپ سنیں. اور عظمت صحابہ وہ اس آیت سے نظر آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. کس کے بندے؟ عبادی، میرے بندے. کیا فرمایا؟ سب کہہ دیجیے ذرا اس آیت کے اس لفظ کا لطف اٹھائیں. اللہ فرماتا ہے عبادی میرے بندے. کیا فرمایا؟ عبادی میرے بندے. کن کے بارے میں فرمایا؟ مخاطبین اول کون ہیں؟ صحابہ ہیں. کون ہیں؟ صحابہ ہیں. رب فرماتا ہے عبادی میرے بندے. سآلہ کا عبادی تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب. تو اپنے پیارے صحابہ کی جماعت سے کہہ لو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. اب دیکھیں یہ آیت میں پڑھوں، آپ پڑھیں، آپ کہیں رب میرے قریب ہے. میں سمجھاؤں آپ کو. حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کی تربیت کر رہے ہیں. والد اپنے باپ کو والد اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے بیٹا رب تو ہمارے قریب ہے. اور جن سے پہلے خطاب ہے جو مخاطبین اول ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ تو میرے قریب ہے. پہلے تو وہ ہے، مقام تو پہلے ان کا ہے، ہم تو بعد میں 1400 سال بعد میں آئے. رب فرماتا ہے یہ میرے بندے بھی ہیں اور میرے قریب بھی ہیں. اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. چھٹا مقام عظمت صحابہ سورہ آل عمران آیت نمبر 3. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ معاذ اللہ وہ گمراہ تھے اور فلاں فلاں کافر تھے اور تبرہ اور لعن طعن کی انہوں نے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں آپ کو آیات سنا رہا ہوں. میں کسی کا قول، کسی امام صاحب کی کوئی رائے، کسی محدث، کسی اور فقیہ
کی رائے بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا قرآن جس میں واضح صحابہ کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 103 سورہ آل عمران، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقے میں اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، دین اسلام، شارٹ میں ہم کہیں گے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو شیر و شکر کر دیا۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو شیر و شکر کر دیا، یعنی کیا ہوا؟ تمہارے دل کی کدورتیں، نفرتیں مٹا کر تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ کون مخاطبین ہے؟ کون مخاطبین ہے جی؟ صحابہ۔ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے ہے۔ اس وقت کو دیکھو جب تم میں جنگیں ہو رہی تھی، قتل ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو تم مار رہے تھے، یہ تمہارے دل کی نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں کس نے ختم کی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ختم کی ہیں۔ اب محبت آ چکی ہے، تمہارے دلوں کے اندر محبت ہے، پیار ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا آپس میں۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، گرنے ہی والے تھے۔ اب سنیے رب کیا فرماتا ہے؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہیں اس سے بچا لیا۔ رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، معاذ اللہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں جہنمی ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم سے بچا لیا۔ اور پیچھے آپ سن چکے، فرمایا گیا یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ جنتی جماعت ہے۔ 7واں مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 110، بڑی پیاری آیت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوئی، لیکن عظمت صحابہ کے پیرائے میں اس کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم سب امتوں میں بہترین امت ہو۔ کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی امت کی، کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور امت کی، ان کی امت کی، کیا شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اور امت کی۔ لیکن اے امت مصطفیٰ، کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ خوش ہو گئے۔ 1400 سال کے بعد ہم آئے، ہم تو یہ آیت سن کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ جو مخاطبین اول ہیں ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور تو فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کی جماعت ہے، صحابہ ہیں، یہ بہترین امت ہے، ساری امتوں میں بہترین امت ہیں۔ اور حضور کے صحابہ میں حضور کے عشرہ مبشرہ اور ان میں خلفائے راشدین، اور ان میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 8واں مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ اکبر۔ یقین کریں جو آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں گا، میرا دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس ایک آیت پر پورا ایک لیکچر، ایک بیان، یہ اتنے پیارے خوبصورت الفاظ ہیں۔ جب میں نے ان آیات کو عظمت صحابہ کے تناظر میں پڑھا کہ ان میں خطاب صحابہ سے ہے، تو اتنا لطف آیا کہ دیکھیں یہ وہ مقدس لوگ تھے، ان کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ان کی شان میں نازل فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ احد ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لوگوں کو ایک درے کے پاس کھڑا کیا اور فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، انہوں نے سمجھا ختم ہو چکی ہے، وہ وہاں جگہ چھوڑ دی، اور پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا کافی، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زخمی ہو گئے، بہت تکلیف ہوئی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی غزوہ احد میں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، اور جو خطاب کا سبجیکٹ ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، آپ اپنی جماعت کے لیے، ان صحابہ کے لیے آپ نرم دل ہیں، یہ رب کا کتنا فضل ہے۔
آگے سنیے، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تیر آتے ہیں اپنے سینے پہ کھا رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، 70۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کا غسلہ کیا گیا، آپ کے اعضاء کاٹ دیے گئے، اتنی تکالیف ہوئی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس تو نہ ٹھہرتے، یہ بھاگ چکے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف فرماتے رہیے، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرماتے رہیے۔ اے حبیب اپنی پیاری جماعت یہ صحابہ، فاعف عنہم، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرماتے رہیے، اور واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہیے۔ کسے فرمایا جا رہا ہے؟ اور میرے آقا جب اپنے پیارے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو جنت میں ان کا مقام کہاں ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا؟ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اور کن کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، اور فرمایا وشاورہم فی الامر، اور اپنے امور میں، اپنے معاملات میں ان سے مشاورت فرماتے رہیے۔ یہ وہ جماعت ہے پاکیزہ کہ اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اے حبیب مکرم انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائے، اور یہاں تک نہیں بلکہ انہیں اپنے مشوروں میں بھی شامل فرما لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 74، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، والذین، اور وہ لوگ آووا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، مدینے میں ٹھہرنے کے لیے مکان دیے، جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اپنے باغات ان کو دے دیے، اپنے دولت میں، اپنے مال میں ان کو شریک کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مہاجر مکہ سے آنے والے اور انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، مدینے والے، یہ سب کے سب اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اس آیت کو عربی کو آپ یاد کر لیں، ذرا پڑھیں، کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے مومن ہیں۔ کون سچے مومن ہیں؟ سارے صحابہ، وہ مہاجرین ہوں بھلے وہ انصار ہوں، یہ سارے کے سارے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اور فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے رب کی طرف سے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور حضرات صحابہ کرام پر تبرہ کرے۔ جناب ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایمان کے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر طعن کرے اور ایسے ایسے الفاظ جو توہین امیز ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کا پھر قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، ہماری یہ تربیت کر رہا ہے۔ یہ حضور کی جماعت یہ اتنی پیاری جماعت ہے، یہ پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے بخشش کا وعدہ فرما لیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی موضوع کو لے کے چلیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری گزارش ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس سیکھنے کے مواقع نہیں ہوتے، میں آپ سے عرض کروں گا کالجز، یونیورسٹیز کے اندر تربیت کا ماحول نہیں ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے۔ تو آپ ایسا ماحول جہاں کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو، اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی نسل کو بچائیں۔ جو آپ کے بچے اب بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اپنے ساتھ بٹھائیں اس کو کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کیا یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، کیا آپ کے اولاد کے لیے نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ باپ پکا سچا عقیدہ کا حامل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ملحد ہو جاتا ہے۔ ملحد خدا کا انکار کرنے والا، قرآن پر اعتراض کرنے والا، احادیث کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اپنا بھی ایمان بچائیے اور اپنے بچوں کا بھی ایمان بچائیے۔ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ تربیت کا اور دین اسلام